إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی کہ آیا ہے اس کے پاس ایک نابینا۔ وما یدریک اور آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لیتا، اور یذکر یا وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنی رہا وہ جس نے بے پرواہی اختیار کی، فأنت لہ تصدی تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ وما علیک اللہ یزکی اور نہیں ہے آپ پر، آگے بریکٹ میں لکھا جا سکتا ہے کوئی ذمہ داری، اور نہیں ہے آپ پر کوئی ذمہ داری، اللہ یزکی کہ وہ نہیں پاکی اختیار کرتا۔ اگر وہ پاکی اختیار نہیں کرتا تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور رہا وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ تو آپ اس سے بے پرواہی کرتے ہیں، بے توجہی برتتے ہیں۔ کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ بلا شبہ وہ تو ایک نصیحت ہے، کلا ایسا ہرگز نہیں چاہیے، انہا تذکرہ بلا شبہ وہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر تو جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے، جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے۔ فی صحف مکرمہ ایسے صحیفوں میں جن کی عزت کی جاتی ہے، مرفوعۃ مطہرہ جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں، بِأَیْدِی سفرہ ایسے لکھنے والے ہاتھوں میں، کرام جو معزز ہیں، بررہ جو نیک ہیں۔ بِأَیْدِی سفرہ کرام بررہ ایسے لکھنے والے ہاتھوں میں ہے جو معزز اور نیک ہیں۔ دوبارہ سنیے، عبس وتولی اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ موڑ دیا۔ عبس کہتے ہیں ماتھے پر شکن ڈالنے کو، تیوڑی چڑھانے کو، ترشرو ہونے کو، چین بجی ہونے کو۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنگ دل ہو جانے پر ماتھے پر جو بل پڑ جاتا ہے، جو شکن پڑتی ہے، اس کو عبوس کہتے ہیں۔ عبس وتولی اس نے تیوڑی چڑھائی اور منہ موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی کہ آیا ہے ان کے پاس ایک نابینا آدمی۔ اعمی کہتے ہیں نابینا کو۔ وما یدریک اور تجھے کیا معلوم،
لعلہ یزکا، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لے، ہو سکتا ہے کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لے، او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ، تو نفع دے اس کو نصیحت۔ اما من استغنا، رہا وہ جس نے بے پرواہی کی، جو بے پرواہ ہو گیا۔ استغنا ماضی کا صیغہ ہے، جو بے پرواہ ہو گیا۔ غنیہ، غنیہ سے، غنی ہونا کہتے ہیں مالدار ہونے کو، کہ مالدار ہو تو بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ فأنت لہ تصدی، تو آپ اس کے پیچھے لگتے ہیں، اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔ تصدی باب تفاعل سے درپیا ہونا، کسی چیز کے پیچھے پڑنا۔ وما علیک اللہ یزکا، اور نہیں ہے آپ پر کوئی ذمہ داری یہ کہ وہ پاکی اختیار نہیں کرتا، وہ پاک نہیں ہوتا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، جو کوشش کر کے تیرے پاس آیا۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا بھی ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ اس سے بے پرواہی کرتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں۔ تلہا تغافل کرنا، بے پرواہی کرنا۔ کلا ہرگز نہیں، یا دوسرا سیاق و سباق کے اعتبار سے ترجمہ یوں بھی ہونا چاہیے، اور یہ مناسب لگتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ انہا تذکرہ، بلا شبہ وہ یعنی قرآن، تذکرہ ایک نصیحت ہے، ہرگز نہیں بلا شبہ وہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے۔ فی صحف مکرمہ، اور وہ ایسے صحیفوں میں ہے، مکرمہ جن کی عزت کی جاتی ہے، مرفوعۃ مطہرہ جو بلند مرتبہ ہے، مطہرہ پاکیزہ ہیں، پاک ہیں۔ بِأَیْدِی سفرہ، ایسے لکھنے والے ہاتھوں میں، کرام بررہ جو معزز اور نیک ہیں۔ سفرہ سافرون کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے لکھنے والے، جیسے کاتبون کی جمع ہے کتبہ، اور ایسے ہی سافرون کی جمع ہے سفرہ۔ کرام بررہ، کرام یہ کریم کی جمع ہے، جیسے لیام لئیم کی جمع ہے۔ بررہ برن کی جمع ہے، جو نیک ہیں۔ کرام بررہ جو معزز عزت والے اور نیک لوگ ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ کی جانب اشارہ کیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواہش رکھتے تھے کہ مکہ کے سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں۔ ایک مبلغ اور دائی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی راہ راست پر آ جائیں، دین کو اختیار کر لیں، نیک بن جائیں، تقوی اور پارسائی کو اختیار کر لیں۔ اس مقصد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی مصیبتیں بھی اٹھائیں، بلکہ اس میدان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر بھی کھائے، پہاڑوں جیسے مصائب جھیلے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش تھی ہر آدمی
اسلام قبول کر کے اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ تو مکہ کے کافر لوگ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آنے کو اس وجہ سے بھی ناپسند کرتے تھے کہ ہم معزز لوگ ہیں، ہم چودھری لوگ، ہم مکہ کے سردار، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں تو وہاں غلام بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں غریب اور غربا قسم کے لوگ ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئیں تو یہاں یہ غریب غربا لوگ یہ موجود نہ ہوں، اور ہمیں ہمارے مقام اور مرتبہ کے مطابق ایک طرح سے پروٹوکول دیا جائے، اگرچہ یہ چیز مساوات کے منافی ہے۔ اسے کہ اسلام کے اندر معزز تو وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑھ کے معزز وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ تم میں پرہیزگار ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تو تھی کہ سارے ہی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، بارگاہ رسالت میں مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ایک بڑا آدمی جو مشرک آدمی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بعض نے اس کا نام ابی بن خلف بھی ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دین کی باتیں بتا رہے تھے، اس امید میں کہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کے دل کی حالت کو بدل دے، یہ اسلام قبول کر لے۔ اتنے میں سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غریب صحابی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آنکھوں سے نابینا بھی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے۔ جانتے نہیں تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت مکہ کا ایک سردار بیٹھا ہے، اور انہیں اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں واضح نصیحت کر رہے ہیں، اور میرا جانا ایسے وقت میں ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرے۔ وہ آئے اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے قرآن کا جو علم آپ کو دیا ہے مجھے بھی سکھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کی بات سیکھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا کہ میں تو اس وقت جو ہے اس مجلس کے اندر موجود ہوں کہ جہاں مکہ کا یہ کافر سردار بیٹھا ہوا ہے، اور عبداللہ بن ام مکتوم کا آنا کہیں تبلیغ کے معاملات میں کمی واقع نہ کر دے، اس کی وجہ سے میری تبلیغ متاثر نہ ہو۔ اب بس انہوں نے تیوڑی چڑھا لی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہرے پر، آپ کے ماتھے پر شکن نمودار ہو گئے۔ اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند نہیں آئی ہے کہ غریب صحابی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے کچھ سیکھنا چاہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ شکن آئے۔ اللہ فرماتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اور اس میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ شکن بھی پڑتی ہے، تو قرآن کے اندر اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر یہاں آداب رسول کا بڑا پیارا درس دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں، ہونا تو یہاں خطاب کا سیگا ہی چاہیے تھا، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اپنے چہرے پر شکن ڈال لی، لیکن اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب سکھایا ہے، مخاطب کا سیگا استعمال کرنے کی بجائے غائب کا سیگا اختیار کیا ہے، کہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور احترام ملحوظ رکھا جائے۔ اس سیگا سے ایسے کہا جا رہا ہے جیسے یہ کام کسی اور نے کیا ہو،
کہ یہ کام آپ کی شایان شان نہ تھا، اس لیے کہ دراصل ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت ان سے اعراض اور انحراف کی نہ تھی، بلکہ یہ تھی کہ یہ صحابی تو بعد میں بھی مجھ سے پوچھ لیں گے، ہاں جس کو اس وقت میں تبلیغ کر رہا ہوں اللہ رب العزت اس کے دل میں اسلام کی شمع روشن کر دے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے پر شکن ڈال لی۔ اللہ فرماتے ہیں وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جو آپ کے پاس آئے آپ انہیں واضح و نصیحت فرمائیں، وہ پاکیزگی حاصل کر لیں اور آپ کا نصیحت کرنا ان کو نفع دے کہ جسے اپنی دولت اور سرداری کی وجہ سے آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ اما من استغنا فانت له تصدى، جو آپ سے بے پرواہ ہے آپ اس آدمی کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسلام نہیں بھی قبول کرتے، یہ پاکیزگی حاصل نہیں بھی کرتے، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے آپ پر جو نازل کیا ہے اسے آگے لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ آپ کا کام لوگوں تک اس تبلیغ کو پہنچانا ہے، اور اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، وہ پاکی حاصل نہیں کرتا ہے، تو آپ پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، اور آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک بھی کریں۔ اگر آپ کے تبلیغ کرنے پر ایک بندہ اسلام قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا فعل ہے، آپ پر اس کا کوئی وبال نہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، کہ وہ آدمی جو دوڑا ہوا آپ کے پاس آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈرتا ہے، یعنی اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے۔ جو آپ کے پاس کوشش کر کے آتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے، آپ اس سے بے توجہی کرتے ہیں، اور جو تبلیغ سننا نہیں چاہتا آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہا تذکرہ فمن شاء ذکر، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے۔ اور آگے آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی عظمت بیان کی ہے کہ یہ ایسے اوراق میں لکھا ہوا ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، جو بلند شان والے اور پاک ہیں۔ اور اس سے قرآن مجید کے وہ اوراق مراد ہیں جن میں سے فرشتوں نے لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھا، اور اس سے مراد وہ اوراق اور وہ ہاتھ بھی ہیں جن میں قرآن کے کاتب صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا، اور وہ بھی جن میں ان سے نقل کر کے لکھا گیا اور قیامت تک لکھا جائے گا۔ یعنی قرآن حکیم جس ورق پر لکھ دیا جائے وہ ورق معزز ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ورق ہیں دنیا میں، کسی پر کوئی غزل لکھی جاتی ہے، کسی پر شاعری ہوتی ہے، کسی پر ناول لکھا جاتا ہے، کسی پر خط لکھا جاتا ہے۔ ایک ورق وہ ہے جس پر قرآن حکیم لکھا جاتا ہے۔ اس ورق کو وہ مرتبہ اور مقام ملتا ہے کہ اس کو لوگ اٹھا کے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کو غلاف کے اندر بند کرتے ہیں، اس کو خوشبو لگاتے ہیں۔ تو جس ورق پر قرآن حکیم لکھا جائے وہ ورق بھی عزت والا بن جاتا ہے، اور جو لکھنے والے ہاتھ ہیں وہ بھی معزز اور بابرکت ہیں کہ ان
آیات کو لکھنے والے، خواہ وہ فرشتے ہوں یا کاتبین وحی یا صحابہ کرام ہوں یا دوسرے لوگ، وہ سب لوگ جو قرآن پاک کو لکھنے والے ہیں وہ معزز بن جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ کتنی ہی زیادہ عزت اور احترام کے لائق ہیں جن ہاتھوں سے قرآن حکیم لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ یعنی سب سے بہتر تم میں کون ہے جو قرآن پاک کے ساتھ مل جاتا ہے، جو قرآن پاک کا دوست بن جاتا ہے، جو قرآن حکیم کو سیکھتا ہے اور پھر اس کو آگے سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین ہے۔ جس سینہ میں قرآن حکیم لکھ دیا جائے وہ سینہ معزز ہے۔ جس دماغ کے اندر قرآن حکیم کی تفسیر اور ترجمہ داخل ہو جائے وہ انسان معزز ہو جاتا ہے۔ اس دماغ میں پھر جو ہے شیطانی سوچ نہیں آتی ہے، بلکہ قرآن کا اثر، رحمان کا اثر ہے، اس کی روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ آئیے اگلی آیات کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان، ما اکفر، وہ کس قدر ناشکرا ہے، من ای شیء خلق، من ای شیء، کس چیز سے، خلق، اس نے پیدا کیا، ہو اسے، خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے۔ مارا جائے انسان ما اکفر، یہ کس قدر ناشکرا ہے، من ای شیء خلق، کس چیز سے اس نے اسے پیدا کیا۔ پھر خود ہی آگے اس کا جواب دیا، من نطفہ، نطفہ سے، ایک بوند سے، ایک قطرہ سے، خلقہ، اس نے اسے پیدا کیا، فقدر، تو اس کا اندازہ مقرر کر دیا، ثم السبیل یسر، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، ثم السبیل، پھر راستہ، یسرہ، اسے آسان کر دیا، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا، ثم اماتہ، پھر اسے موت دی، فاقبرہ، تو اسے قبر دی، اسے قبر میں رکھوایا، ثم اذا شاء انشر، پھر جب وہ چاہے گا، انشر، اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اس کی دوبارہ تخلیق کرے گا۔ قتل الانسان ما اکفر، مرا جائے انسان، ما اکفر، وہ کس قدر ناشکرا ہے، ما اکفر، ما افعل کے وزن پر تعجب کا صیغہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، تعجب میں کہا جاتا ہے کس قدر ہے یہ معاملہ۔ جیسے یہاں ہے ما اکفر، کس قدر ہے یہ ناشکرا، اور ناشکری کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ من ای شیء، کس چیز سے، خلق، اس نے پیدا کیا ہے اسے، من نطفہ، ایک قطرے سے، ایک بوند سے، خلقہ، اس نے اسے پیدا کیا، فقدر، تو اس کا اندازہ مقرر کر دیا، ثم السبیل یسر، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا، ثم اماتہ، پھر اسے موت دی، اسے مارا، اسے فوت کر دیا، فاکبرہ، تو اسے قبر میں رکھوا دیا، ثم اذا شاء انشر، پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ قتل الانسان ما اکفر، مارا جائے انسان، یہ سخت سے سخت قسم کی بد دعا ہے، ایسی بد دعا
کہ جس کے اندر کسی کی موت کی خواہش کی جا رہی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے آخری سزا یہی ہو سکتی ہے کہ کسی کی جان کو ختم کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرا جائے انسان۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بد دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت تو کن کہیں کام ہو جاتا ہے، تو اس طرح کیوں فرمایا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ عرب کے اسلوب کے مطابق اللہ رب العزت نے کلمات ارشاد فرمائے ہیں کہ وہ بھی ان الفاظ میں بد دعا کیا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود پھر بھی یہ بندہ ناشکری کرتا ہے، تو یہ انسان جس طرح ناشکری کر رہا ہے اس پر کوئی بھی غور کرے گا تو اس کے منہ سے یہی بد دعا نکلے گی، ما اکفرا، کہ کس قدر وہ ناشکرا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود کون سی چیز ہے جس نے اسے ناشکرا بنا دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ ناشکرا بن گیا ہے اس وجہ سے کہ اس کے جسم کے اندر توانائی ہے، قوت ہے، یہ متکبر بن گیا ہے اپنے مال کو دیکھ کر، اپنی قوت، اپنے جسم کو دیکھ کر۔ اس کی اصل اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ من نطفہ، یہ تو پیدا ہوا ہے ایک بوند سے، ایک قطرے سے۔ اس کی تخلیق کیا ہے؟ ایک قطرہ، ایک قطرہ جو اگر کپڑے کو لگ جائے تو اس کو دھویا جاتا ہے، یہ ہے اس کی ابتدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک قطرے سے، ایک بوند سے، ایک نطفہ سے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا۔ فقدر، پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا کہ اتنی مدت تک یہ نطفہ رہے گا اور پھر یہ علقہ بن جائے گا، پھر یہ مضغہ بنے گا، پھر اس کے اندر روح پیدا کی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر اس کی صورتگری کی، اور پھر اس بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کا ایک راستہ بھی بنا دیا، یعنی اللہ رب العزت نے انسان پر احسانات کا آغاز اس وقت سے کر دیا جب ابھی وہ اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا، ورنہ ان تنگ ہڈیوں کے حصار سے وہ نکل ہی نہ سکتا، وہی مر جاتا، ماں کی موت کا بھی باعث بنتا۔ اور دوسرے اس کا معنی یہ بھی ہے کہ خیر و شر میں سے جس راستے پر چلنا چاہے وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحیح راستے کی پہچان اس کے لیے آسان کر دی، جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان لا سکتا ہے، اس کے دل کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی کہ وہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اماتہ، پھر اسے موت دی۔ اندازہ کیجئے کہ اس کو بھی احسانات میں ذکر کیا ہے کہ انسان کو موت دی ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے اس پر، کہ جب مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو دنیا سے اٹھا لیا جائے تو اس وقت اس کی زندگی کو ختم کر دیا، اور اگر انسان مرتا ہی نہ، اس کو موت ہی نہ آتی، لاکھوں کروڑوں سال گزر جاتے، وہ رینگ رینگ کے اپنی زندگی کو پورا کرتا لیکن موت نہ آتی، وہ عذاب کا شکار بنا رہتا، وہ دنیا میں ایک طرح سے عبرت بن جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ صرف اس کو موت دی، فاکبرہ، اس کو قبر میں بھی رکھوایا۔
یعنی اللہ رب العزت نے انسانی جسم کو دنیا سے دوسرے جہان میں منتقل کرنے کے لیے، عالم برزخ میں لے جانے کے لیے ایک یہ طریقہ بھی بتا دیا کہ مرنے کے بعد اسے قبر کے اندر دفنا دیا جائے، اور مٹی کے اندر وہ خاصیت رکھ دی جو اس کے وجود کے تعفن کو اپنے اندر ہی ختم کر دیتی۔ اور اگر مٹی کے اندر یہ خاصیت نہ ہوتی، اللہ رب العزت مٹی میں یہ خاصیت ہی پیدا نہ کرتے، اور انسان کو اس جانب راستہ ہی نہ دکھایا جاتا کہ وہ اپنے مردے کو مٹی کے اندر دفن کرے۔ تو مردے کو گھر میں اگر کوئی رکھ لیتا یا کسی اور جگہ پر اس کو رکھا جاتا تو تعفن کی وجہ سے اپنے پیاروں سے نفرت پیدا ہو جاتی۔ مرنے کے بعد جس کے ساتھ ایک جذباتی رشتہ اور تعلق قائم رہتا ہے، وہ رشتہ نہ رہتا، اسے جان چھڑانے کی بندے کوشش کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے کتنے احسانات ہیں، جب تمہارے لیے میں نے سمجھا کہ موت مناسب ہے تمہیں موت دی، اور پھر تمہارے لیے قبر کا اہتمام کیا، ثم اذا شاء انشر، پھر جب وہ چاہے گا وہ دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ کہ تم دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہو، اللہ رب العزت کی ہستی کا انکار کرتے ہو۔ اللہ رب العزت جو بچے کی حفاظت کر سکتا ہے ماں کے پیٹ سے لے کر اس کی وفات تک، تو وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی اس نے زندگی میں بڑے گناہ کیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ کفن چور تھا، سنگ دل آدمی۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگا مجھے بتاؤ کہ میں تمہارا کیسا باپ تھا۔ سب بچے اپنے والد سے محبت کرتے ہیں، کہنے لگے کہ ابا جان آپ تو ہمارے لیے بڑے اچھے انسان تھے۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میں جب مر جاؤں تو تم ایسا کرنا، میرے جسم کو جلانا، اور جب یہ جل کے کوئلہ بن جائے اس کو پیسنا، پیس کے اس کی راکھ بنا لینا، اور وہ راکھ اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ تیز آندھی والے دن تم ایسا کرنا کہ میری راکھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، سمندر کے پانیوں میں بہا دینا، تاکہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی بھی اعتبار سے جانا نصیب نہ ہو، کہ جب میری راکھ اڑ کے دور دور میلوں دور تک بکھر جائے گی، اور میری راکھ پانی میں دور دور تک اس کے ذرات بکھر جائیں گے، اس کے ذہن میں تھا شاید اللہ رب العزت پھر اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اس نے ایسا ہی کیا وہ فوت ہو گیا، اولاد نے اسی طرح سے اس کی وصیت کے مطابق اسے جلایا، جلا کے اس کی راکھ کو اپنے پاس محفوظ کیا، اور اس کے کہنے کے مطابق جیسے جیسے اس نے کہا تھا اس کی راکھ کو ہواؤں میں دریاؤں میں بہا دیا۔ وہ راکھ آخر کہاں جاتی؟ رہتی تو دنیا میں ہی ہے نا۔ جتنے بھی انسان مرتے ہیں، مرنے کے بعد ان کے ذرات اگر مٹی کے اندر مل کے مٹی بن جاتے ہیں تو یہ دنیا سے باہر تو نہیں جاتے، رہتے تو زمین کے اندر ہی ہیں۔ بس اللہ رب العزت جس وقت بھی کن کا کلمہ ارشاد فرمائیں گے وہ سارے ذرات ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے، ہر مردے کے اجزاء اس کے مقام پر جمع ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں جیسے موبائل کے اندر ایک سم ڈالی جاتی ہے، تو جیسے اس سم کو ڈال کے موبائل کو آن کرتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتی، اور ہزاروں افراد کا رابطہ اس کے ساتھ مل جاتا ہے، حالانکہ اس سم کا وجود کتنا ہے، بہت چھوٹا سا، اور سینکڑوں میل دور بھی اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے اس سم کے اندر وہ قوت ہے، اس کے اندر وہ سگنل ہیں کہ سینکڑوں میل دور آدمی بھی اس کے ساتھ رابطہ کر لیتا ہے۔
ایک انسانی وجود مرنے کے بعد اگر اس کے ذرات دور دور تک بکھر گئے ہیں، 100 میل پہ اس کا ایک ذرہ پڑا ہوا ہے، جیسے ہی اللہ رب العزت اس کے جسم کو ایکٹیو کریں گے، وہ سارے ذرات اس وجود کے ساتھ آ کے چمٹ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ہواؤں کو حکم دیا، پانیوں کو حکم دیا، اس کے سارے ذرات جمع کر لیے جائیں۔ سب ذرات جمع ہوئے اور وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا تھا۔ اللہ نے پوچھا، اے انسان تو نے یہ عمل کس لیے کیا؟ وہ کہنے لگا، مخافتو کا، باری تعالیٰ تیرے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا، اگر میرے ڈر کی وجہ سے کیا تو میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسانی ذرات کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ خواہ کوئی انسان جل کے مر جائے، وہ ڈوب جائے، اس کے ذرات سمندر کے اندر بکھر جائیں، اس کو درندے کھا جائیں، اس کو مچھلیاں کھا لیں، لیکن اس کے وجود کے سارے ذرات رہیں گے اس دنیا کے اندر ہی۔ اور جس وقت بھی اللہ رب العزت اس کے وجود کو، اس کی باڈی کو، اس کے جسم کے کسی ایک حصہ کو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، جس حصہ کو اللہ رب العزت ایکٹیو کریں گے، سب ذرات اسی وقت اس کے سگنل کو کیچ کر لیں گے، اسی مقام پر آ کے جمع ہو جائیں گے، اور جیتا جاگتا انسان ہوگا، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ تو ہمیں در حقیقت اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے، اور یہی ڈر نیکی اور تقوی کی بنیاد ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔